حافظ محمد اسجد کے ورثاء اور ان کے خاندان کے حضرات، طلبہ عزیز، آج کی یہ مجلس ختم قرآن کی مجلس ہے، بہت مبارک مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا عزیزان گرامیان قدر حافظ عفان عزیزی سلمہ اور حافظ اسجد سلمہ کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدہ، ان کے والد، ان کے خاندان کے حضرات کو، کہ انہوں نے آج اپنے سینے میں اللہ کا کلام قرآن مجید کو محفوظ کر لیا اور یاد کر لیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے حفظ قرآن کی، جس کی فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں کثرت سے موجود ہے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرے گا جنت میں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے یہ فرمائے گا قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور ان کے والدین کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ حافظ صاحب سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوگا، اقرا، قرآن کریم پڑھو۔ جیسے ابھی یہ دونوں حافظ صاحب نے قرآن کریم پڑھا، اقرا ورتقی، اور ان کے والدین سے کہا جائے گا جنت کے دروازے پہ چڑھتا جائے۔ ادھر یہ تلاوت کریں گے اور ادھر ان کے والدین جنت کے دروازے پہ چڑھتے جائیں گے۔ آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ورتل، قرآن کریم کو صرف پڑھو ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ میں بہت مبارکباد پیش کروں گا ان کے والدین کو کہ انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں ادارے کا انتخاب جو کیا، مدرسے کا جو انتخاب کیا کہ اللہ کے کلام کی تعلیم اچھی کہاں ہوتی ہے۔ آج کل ہمارا یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹرز بنانے ہیں، اسی طریقے سے CA بنانا ہے یا ڈپلومہ پڑھانا ہے، تو اچھے سے اچھے شروع ہی سے پرائمری سے ہی اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، شہر کے سب سے اعلیٰ اسکول میں اس کا ایڈمیشن کراتے ہیں۔ باپ اپنے دن بھر مزدوری کر کے، اپنا پیٹ کاٹ کر کے اس مزدوری سے اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے۔ اس کی والدہ دن رات اس کی ترقی کے لیے دعا کرتی ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں جا کر کے اس ملک کا مایہ شہری بن جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج حافظ عفان سلمہ اور حافظ اسجد سلمہ کے والدین نے اس کی تعلیم کے سلسلے میں جو اپنا فرض نبھایا ہے وہ یہ نبھایا ہے کہ قرآن کی تعلیم جس مدرسے میں سب سے اچھی ہوتی ہے، اعلیٰ ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کو وہاں پڑھائیں۔ ابھی آپ نے حافظ اسجد کی تلاوت سنی، الحمدللہ ایسا شاندار قرآن کریم پڑھنے کا انداز، عربوں کے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت، اور
جو معروف لہجہ ہے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایسا قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے کی ہے، اور زندگی میں پوری زندگی جب یہ قرآن کریم میں تراویح میں پڑھیں گے، نماز میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کے والدین کے لیے دل سے دعا نہیں ہوگی۔ کتنا بہترین بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ میری دعا ہے کہ رانچی کی بڑی سے بڑی مسجد میں اور شہر کی بڑی سے بڑی مسجد میں جب اس کا دور مکمل ہو جائے تو اس بچے کو آپ محراب کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ بچہ اپنے معیار پر بہترین قرآن کریم سنائے گا انشاءاللہ۔ میں اس موقع پہ میں ان کے والدین سے یہ بات کہوں گا کہ ابھی ان کی تعلیم پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی انہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ مدرسہ معہد القرآن کریم مدنی مسجد میں آج تک ہمارے جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں سب ہمارے پاس اتنے چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہمارے پاس تعلیم حاصل کی ہے۔ آج تک ان بچوں کے ہم نے سر پر پگڑی باندھ نہیں سکے، آج تک اس مدرسے میں دستار بندی کا جلسہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اچھی ٹیم تیار کریں گے، دستار بندی پہ ہو جایا کرتی ہے۔ ٹیم اچھی تیار ہوگی، اچھے حافظ ہوں گے، یہی بچے کے لیے اشتہار بنیں گے۔ اس وجہ سے میں مفتی صاحب سے اور جو ہمارے جو معین بھائی سے یہ میں کہوں گا کہ جب تک کہ ان کا دور مکمل نہ ہو جائے، جب تک کہ تکمیل نہ ہو جائے، ان کا دور کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 پارے کا دور ہوگا۔ ابھی کتنے پارے سنا رہے تھے؟ 1.5 پارے، 1.5 پارے کے بعد 2 پارے کا دور چلتا ہے، 2 کے بعد 3 کا، 3 کے بعد 5 کا، اور 5 کے بعد 7 کا، پھر 10 کا، پھر 15 کا، پھر ایک بیٹھک میں قرآن کریم کی تلاوت جب تک یہ سنا نہ دیں تب تک کہ ہم اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے ابھی عمر ہے، اور اس عمر میں کہتے ہیں النقش کالحجر، اس عمر میں جو بچہ یاد کر لے گا پوری زندگی اس کو یاد رہے گا۔ اگر یہ دور صحیح نہیں کر سکیں گے تو آگے چل کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے میری یہ گزارش ہے کہ آج حفظ قرآن مکمل تو ہو گیا ہے، لیکن دور بھی ان کا مکمل انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حفظ کی فضیلت میں اپنے حفاظ سے کہتا ہوں، مدنی مسجد کے حافظ قرآن حفاظ سے، کہ یہ دنیا کے لیے تم حافظ نہیں ہوئے، تم بازاروں میں بکنے کے لیے حافظ نہیں ہوئے ہو کہ رمضان کے مہینے میں تمہارا بازار لگایا جائے، تمہارے خرید و فروخت کی جائے، اس کے لیے تم حافظ نہیں ہوئے ہو۔ مدنی مسجد کا یہ معیار رہا ہے اور مدنی مسجد کا یہ کردار رہا ہے کہ ایسے علاقوں میں یہ بچے جا کے تراویح سناتے ہیں جہاں کے مسلمان حافظ قرآن کو پیسہ اجرت کے نام پہ اور نذرانے کے طور پر پیسہ دینے کے لیے مستطیع نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مدرسہ ان علاقوں میں حافظ قرآن کو تراویح کے لیے بھیجتا ہے۔ اس وجہ سے میں تم لوگوں سے یہ بات پھر میں دہراتا ہوں، پوری زندگی میں قرآن کریم کی خدمت کو اپنا مشغلہ بناؤ اور قرآن کریم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ مت بنانا۔ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بچے جنہوں نے آج اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنایا ہے، یہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ میں حدیث سنایا تھا کہ بچوں حافظ قرآن کے والدین کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حافظ صاحب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو ان کے والدین کا ایک درجہ بلند، الرحمن الرحیم دوسرا درجہ بلند، مالک یوم الدین تیسرا درجہ بلند۔ پورا قرآن کریم 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، حافظ قرآن تلاوت ایسے ہی کرتا جائے گا اور ان کے والدین کا درجہ جنت میں بلند ہوتا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ ایسے دیکھیں گے، حشر کے میدان میں دیکھیں گے کہ بھائی ان کے والدین کا درجہ اتنا اونچا جنت میں کیسے ہو گیا؟ تو فرشتے ہی جواب دیں گے کہ اس دنیا میں ان کے والدین نے جب اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے تھے، گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھیج رہے تھے، کانوینٹ اسکولوں میں بھیج رہے تھے، مشن کے اسکولوں میں بھیج رہے تھے، انہوں نے شروع میں بچپن میں اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیج کر کے حافظ قرآن بنایا۔ آج ان کا یہ اعزاز ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کا درجہ ان کے والدین کا درجہ جنت میں اتنا بڑا ہو جائے گا جیسے کہ صدیقین کا درجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں حافظ قرآن جو ہوتا تھا اس کو امامت کے لیے بڑھایا جاتا. حافظ قرآن اگر ایک قبر میں 2 کی دفن کرنے کی نوبت آتی تھی کہ ایک قبر ہے اور جنگ کی حالت ہے تو 2 مردوں کو اگر دفن کرنا ہے تو آقا فرماتے تھے دیکھو کس کو زیادہ یاد تھا صورتیں. اگر اس کو 10 صورتیں یاد ہیں اس کو 5 صورتیں یاد ہیں تو قبر میں پہلے 10 صورت والے کو لٹایا جاتا تھا اور قبلے کی طرف اس کو منہ کرایا جاتا تھا. اسی طریقے سے امیر کس کو بنایا جائے گا؟ کسی ملک میں بھیجا جاتا تھا جہاد کے لیے یا توحید اور رسالت کی تبلیغ کے لیے تو امیر کس کو بنایا جائے گا؟ تو آقا فرماتے تھے حافظ اس میں کون؟ تو حافظ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت طبیعت خوش ہوئی اور بچپن سے یہ بچے انہوں نے ناظرہ یہاں پڑھا. آج ان کا حفظ قرآن مکمل ہوا. بہترین تلاوت کی. بہت مبارکباد ہے ان کے والدین کو, ان کے والد کو, والدہ کو, اور بہت مبارک کرے. اللہ کے نزدیک یہ بہت رتبہ بلند ہے. دنیا والے اسے چاہے سمجھ سکیں چاہے نہ سمجھ سکیں, لیکن اللہ کے دربار میں ایک عظیم شان مرتبہ ہے حافظ قرآن کا اور ان کے گھر والوں کا اور ان کے والدین کا. یہ احادیث بھری پڑی ہیں, اس کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو حفظ قرآن کے سلسلے میں اور قرآن کریم پڑھنے کے سلسلے میں جو قرآن کریم کے مدرسے ہیں ان سے محبت کرنا, حفاظ سے محبت کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں جذبہ دے ہمارے دلوں میں, ہمیں حوصلہ دے کہ اور بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اور حفاظ قرآن جو قرآن حافظ ہو رہے ہیں اللہ انہیں یہ توفیق دے کہ قرآن کریم کو عام کریں عام جگہوں پہ جا کر کے, اور جہاں قرآن کریم صحیح تعلیم نہیں ہو رہی ہے وہاں جا کر کے خدمت کریں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سپاہی بن گئے. حفاظت قرآن کے سپاہی کچھ ہیں دنیا میں, وہ کون ہے سر؟ وہ حافظ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ سب سپاہی ہیں. اللہ اس برکت اس مجلس کو قبول کرے اور حفظ قرآن کو قبول فرمائے, مدرسے کو ترقیات عطا کرے اور اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر پڑھنے پڑھانے کا جو مشغلہ ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.